السلام علیکم. میں زرین عارف، چیئرپرسن جہارا میموریل ٹرسٹ، آپ کی خدمت میں آج پھر ایک سوچ، ایک فکر لے کر اور تھوڑا سا ڈر بھی لے کر ذرا آپ سے آج ریکویسٹ ہے، تھوڑا سا رومانس میں آ جائیں، محبت میں آ جائیں، کچھ پکائیں تو صحیح بچوں کے لیے. ذرا گاجر کا حلوہ، رو کی کھیر. ویسے بائی دا وے اگر میں رو کہوں تو شاید بچوں کو سمجھ بھی نہ آئے. تو یہ کیوں خیال آیا مجھے آج؟ کیونکہ میں ایسے ہی چینج کے لیے جہارا کے کمرے میں آئی تو بہت سی باتیں مجھے اس کی یاد آ گئی. اس کو کیا پسند تھا؟ اس کو بہت گلاب جامن، رس ملائی لیکن گھر کی بنی ہوئی، اور حلوہ اس کو بہت پسند تھا، دہی بھلے لیکن ماش کی دال کے، اور میں بنایا کرتی تھی. اب آج کل اس کو یاد کرتے کرتے خیال آیا کہ بہت سی اس کی دوستیں، اس کے بہت سے اور جاننے والے فیملیز جن سے میرا تعلق ہے، ہم اپنے کھانے کو تو بھول گئے، اپنے ثقافتی کھانے کو بھول گئے، اپنی ثقافت کو بھول گئے. ہمارے زمانے میں چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے آپ بھی سوچیں گے، ہنسیں گے کہ ہر بات میں یہ بڑھیا رانی جو ہے پرانی بات کرتی ہے. تم جیسے جہاں کہتی ہے، ماما یو ار اینشنٹ، ماما یو ٹاکنگ اباؤٹ دا 60s اینڈ یو ٹاکنگ اباؤٹ دا 50s. تو یہ سچ بات ہے، وہ یادیں اتنی خوبصورت تھیں. اور وہ والا کھانا اب کچھ نام رہ گئے جو بچے جاتے ہیں، کیونکہ اب جیسے بہت سے نا ریسٹورنٹ سے، میں ان کا نام کیا لوں، صبح کے ناشتے پہ وہ پوری حلوہ ضرور دیتے ہیں لیکن وہ ایک کیمیکلائزڈ انسٹنٹ میڈ پوری حلوہ ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی حلوہ وغیرہ پڑا ہوتا ہے. تو جو پرانے ثقافتی کھانے تھے ہمارے، جو گھر پہ بنائے جاتے تھے، جس میں ایک رومانس تھا، گھر والی یا گھر والا، کئی ایسے آدمی بھی تھے جن کو بڑا شوق تھا، سوجی کا حلوہ، رو کی کھیر، چنے بھٹورے، لسی، میٹھی یا نمکین. آپ کو پتہ ہے کہ امی جب میری چاٹی رڑکا کرتی تھی تو میں پاس، اور وہ باقاعدہ میرے سے خود بھی کرواتی تھی کہ رڑکو بیٹھ کے، اور وہ پھر رات کے وقت جب جاگ لگا دیتی تھی دودھ کو، صبح وہ مکھن ڈال کے رڑک کے، تو اوپر سے مکھن جب نکلتا تھا باقی لسی یا پکتی تھی، پیتے تھے اور بانٹی جاتی تھی. اس کی خوبصورتی ہی، میرے خیال میں چاٹی تو آج کل کے بچوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. کجے میں فار ایگزامپل دہی جمع کرتی تھی. کجا اگر میں کہوں تو میرے نہیں خیال میں آج کل بچوں کو اس کی سمجھ آئے گی. تو ہمارے پنجاب کے اس کلچر میں گاجر کا حلوہ، مٹھیاں، گھر کی بنی ہوئی کھیر اور گڑ کی بنی ہوئی چیزیں، ملائی. آپ سوچ سکتے ہیں، میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ کچھ گھر والے ایسے جو ملائی کو پھینک دیتے کہ او اٹس ناٹ ہیلتھی، اٹس ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ. ہماری امی تو وہ ہر چیز کھانے کے اوپر ملائی. آپ کو ایک ریسیپی دیتی ہوں، ملائی کو چڑھائیے چولہے پہ ڈائریکٹلی، اور جب اس کا گھی نکل آئے تو اس کے نیچے، یقیناً آپ کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا، بہت گھروں میں، لیکن بہت سے گھروں میں اب نہیں ہوتا، تو جس وقت وہ براؤن براؤن سارا دودھ خشک ہو کے نیچے لگتا ہے، اس میں آپ سوجی ڈالیں، آٹا بھی ڈال سکتے، سوجی ڈالیں، میٹھا ڈالیں، بھنائی کریں، اور بہترین پروٹین، نیوٹریشن اور سیف اور محبت سے بنایا ہوا یہ حلوہ بچوں کو کھلائیے. گاجر کا حلوہ، اس میں کھوئے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی محبت کا کھویا بہت ہے اس کے اندر. یہ والا گھی بنائے، گاجر لے، ذرا کدوکش کرے، بچوں کو کہنا کدوکش کرے، اسٹرگل کرنے کی عادت ڈالیں بچوں کو، ذرا کدوکش کرے. ان کو تو کدوکش کا لفظ بھی نہیں پتہ ہوگا. کدوکش کرنے کے بعد اس کو ذرا چڑھا دیجئے اسی گھی میں، اور بعد میں چینی ڈال کے خوب بھنائی کریں. اور اتنی اچھی بھنائی آپ کی جب ہو جائے تو بچوں سے کہ آتے جاتے، جیسے ہم بچپن میں کرتے تھے کہ اماں کھیر بنا کے نانی میری رکھ دیتی تھی، بھاگے بھاگے گئے، چمچہ لیا، کبھی کبھی انگلیاں ہی مار لی، نانا میرے بیٹھ کے چولہے پہ، کیونکہ لونلی نیس ہوتی تھی. لونلی نیس نہیں ہوتی تھی لیکن بڑھاپے میں ایک ایج آ جاتی ہے جب وہ چاہتے تھے کہ وہ خود بنائیں کچھ، تو ربڑی بنایا کرتے تھے، اور ایک پلیٹ میں، گرین سی پلیٹ میں ربڑی ڈال دیا کرتے تھے. الماری پہ چڑھ کر ان کی ربڑی میں انگلیوں سے ہم کھاتے تھے. وہ نیوٹریشن
وہ پیار، وہ محبت، یہاں تک کہ میرے گھر میں ابھی یہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جب میں نے ختم دینا ہو تو چھوٹا تو گھر پہ چیز بنتی ہے. بہت سی میری دوستیں ہیں جو وہ بھیجتی ہیں کہ جی قرآن پاک کی پڑھائی، یہ تسبیح کی پڑھائی، یہ کلمہ کی پڑھائی جہارہ کے لیے، مومنات مومنین، مسلمان مسلمین جو اہل قبر ہیں ان کی بخشش کے لیے آپ بھیج دیجئے. تو اس وقت دعا کا، قرآن پاک کا، ان کی عظمت کا لحاظ دید رکھتے ہوئے میں گھر پکواتی ہوں. بھلے وہ سوجی کا تھوڑا سا حلوہ ہو، مٹر والے چاول ہوں، کوئی بھی چیز ہو، نہیں تو دودھ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈال کر، جیسے روح افزا، گرمی سردی کی بات ہے، لیکن اگر تھوڑی لیول پہ، تھوڑی لیول کا مطلب 50-60 پیکٹ یا 100-150 پیکٹ گھر سے، وہ میرا گھر پکتا ہے. 20-30 تو ہر وقت اور کچھ نہیں تو تھوڑے سے چاولوں پہ ختم پڑھ کر گھر پہ ہی، کیوں گارڈ ہوتا ہے، بہت سے ڈرائیور کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے، دوست احباب کا ڈرائیور، چاہے 10 پیکٹ بھی ہوں تو وہ گھر بنتا ہے. لیکن جہاں دیکھ دینی ہو، بڑا کام ہو زیادہ لوگوں کو، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پیار محبت ایک مقام ہے اگلے کا جو آپ اپنے بنانے سے شو کرتے ہیں. سری پائے، اب تو خیر سری پائے پکاؤ تو پایوں میں وہ چپچپاہٹ ہی نہیں. فارمی تو وہ بکرے، بری ان کی خوراک، مجھے نہیں پتا کیا فیڈ ملتی ہے. تو ہمارے بچے جو ہیں ان کو آپ نے دینا ہے یہ سب کچھ، کیونکہ یہ موسم کی سوغات ہوتی ہے. ہر ایسا سیزن آتا ہے جس میں اب چوری فار ایگزامپل، وہ تو خیر کسی موسم سے تعلق نہیں رکھتی. آپ کے بچوں کو تو چوری بھی نہیں پتہ ہوگی. امی میری چھوٹے سے پراٹھے کو شکر ڈال کے، گھی ڈال کے، کئی دفعہ وہ ایک کٹوری سی تھی اور ایک ٹونگز جیسے چمٹا اسے گرم کر کے وہ ٹھنڈی کر کے ہم لوگ آتے جاتے کھا لیتے تھی. امی ضد کرتی تھی کہ چوری کھا کے جاؤ، اور کچھ نہیں، اسکول جاتے جاتے 2 نوالے. ہمارے وقت میں جو آپ آج کر سکتے ہیں گھر کی بنی ہوئی وہ ماش کی دال کے دہی بھلے، اب کیا ہو رہا ہے آج کل، آپ نمکین چیز بنا لیں، نمک پارے گھر پہ، مجھے آتے ہیں بنانے، مٹھیاں بنائیں گھر پہ، بہت سمپل چیز ہے لیکن اس کی نیوٹریشنل ویلیو کے ساتھ پیار کی ویلیو اور ثقافت. ہم نے اپنی ثقافت کو چھوڑ دیا ہے. اس وقت آج کل ذرا بسنت کا بہت چرچا ہے تو بہت سے کھانے لگیں گے جو ہمارے ثقافتی کھانے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو بھول گیا ہے. ان کو کھویا تو میرے نہیں خیال میں کسی کو آتا ہوگا بنانا. بائی دا وے مجھے گلاب جامن بھی بنانے آتے ہیں، رس ملائی بھی بنانی آتی ہے مجھے. کاٹیج چیز تو خیر میرے گھر میں بنتا ہے کیونکہ میں ایسی چیزوں پر بازار سے لا کر پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتی. ہاں مٹھائی ذرا زیادہ ہو یا کسی نے آنا ہو، لیکن چھوٹے موٹا گھر میں بن جاتا ہے. یہ وہ پیار ہوتا ہے. ہم اپنی ثقافت کو نہ بھولیں، اپنے کلچر کو نہ بھولیں، کیونکہ ہم نے اب صرف یہ کیا کہ ایسی انسٹنٹ چیزیں بچے بھاگے جاتے، بجائے اس کے کہ آپ گھر پہ بنا کر یہ چیزیں رکھے آتے جاتے، وہ بچہ ٹکڑی لے کر کسی ایک حلوے کی کھائے. سوجی کا حلوہ تو آپ بچوں کو کہہ کر تو دیکھیں، وہ ایسی شکلیں بنائیں گے. گجریلا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا گجریلا کیا ہے. ان کو کہیں کہ گجریلا کھائے، ایسی شکلیں بنائیں گے. ہاں اگر ان سے کہیں گے چاکلیٹ موس تو وہ ضرور کھائیں گے. اگر ان سے کہیں ریڈ ویلویٹ کیک ضرور کھائیں گے. کیا نیوٹریشن ویلیو ہے اس کی؟ اگر اتنی بات ہے تو گھر میں کیوں نہیں بن سکتا سب کچھ؟ آپ کے پاس کلچر کو زندہ رکھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ ضروری نہیں کہ رو کی کھیر بنائیں، کیونکہ رو ہر موسم میں نہیں ہوتی. صرف یہ اپنا اکتوبر نومبر دسمبر میں جب آتی ہے، یا رو بازار سے لے سکتے ہیں آپ جب گنے کا موسم سیزن آ جائے تو آپ اس کی کھیر، چلے وہ نہیں بنتی. تو جو آپ کے گھر میں حلوے بن سکتے ہیں آپ بچوں کو کیوں نہیں کھلاتے؟ ہم بچوں کو وہ چیزیں کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نے ان کو پنجابی کھانے سے دور کر دیا ہے، اس سوغات سے دور کر دیا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مانگتے ہیں، انسٹنٹ لائکس مانگتے ہیں، تو ان کے پاس کیونکہ ٹائم کسی کے پاس نہیں نا کہ کھڑے ہو کے بھنائیاں کرو، اس میں ڈوئی چلاؤ، اس کو وقت دو تاکہ وہ گلے. چاولوں کا دھونا، چاولوں کا گلنا، چاولوں کی خوشبو، اب تو وہ بھی انسٹنٹ ملتے ہیں، مجھے نہیں پتا پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں. تو جس وقت ہم بچوں کو خود ہی اجازت دیں گے
اور ان کے پاس یا پاکٹ منی ہوتی ہے یا ہم سے لے کے جاتے، تو بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے ریسٹورنٹس میں کھانے کا. بہت سے ینگ بچے، شادیاں نہیں ہوئی، ماں باپ کے پاس رہتے ہیں. جب ماں باپ کے پاس رہتے تو میرے خیال میں 60% اپنی تنخواہ کا وہ ریسٹورنٹس میں خرچ کراتے ہیں، اور جس میں کیفے لاتے، اور ملک کافی گھر میں بھی بن سکتی ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ چھوڑ دیں، میں نہیں کہتی کہ آپ باہر سے مت کھائیں، لیکن انسٹنٹ وہ جو کپ میں بنی ہوئی چیزیں ہیں، کیکس ہیں، کپ کیکس ہیں، ان کو کبھی کبھار رکھیں. ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا. اب جس وقت فصلیں پکتی تھیں اس وقت سیلیبریشن ہوتی تھی. یہ ہمارا بسنت بھی ایک فیسٹیول کا بہت بڑا حصہ تھا، جس میں ایک اور میں کروں گی اس کے اوپر ویڈیو کہ وہ کلچر میں کیا کچھ ہم کیا کرتے تھے، آج کتنا فرق ہو گیا. ہمارے بچے جس وقت آپ کجا نہیں استعمال کریں گی، دہی گھر پر نہیں جمائیں گی، ماش کی دال کے بھلے نہیں بنائیں گے، جس وقت آپ گاجر کا گھی گھر پر بنا کر نہیں بنائیں گے، تو وہ پراٹھے چوری بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ظاہر ہے بازار سے کھائیں گے نا. اور جب بازار سے کھائیں گے تو ہماری انٹلیکٹ جو ہے وہ کہاں تک محدود ہو گئی ہے. پنجابی بولنا امبیرسمنٹ ہے، لیکن پنجابی کی یہ چیزیں ہمارے گھر کی سوغات کھانا امبیرسمنٹ ہے، کیونکہ ہم بہت ہائی فائی، نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں. نہ ہم گورے ہیں، انگریز ہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم یہاں کے لوکل ہیں. لوکل ہم اس وقت ہیں جب ہم نے لو انکم لوگوں کے ساتھ، لو انکم گروپ کے ساتھ تھوڑا سا کنیکشن کرنا ہوتا ہے، اس وقت تھوڑی بہت پنجابی بھی بول لیتے ہیں. ثقافت ہمارے کھانے کی تو ختم ہو گئی، زبان ثقافت کی ختم ہو گئی. اس میں جو پیار رچا تھا، فیملی والے جس وقت خاص کر ماں کھڑے ہو کر پکائے گی تو اس کا رس جو ہے وہ اس چینی سے زیادہ میٹھا ہے، اس سے زیادہ شیرین ہے، جس میں کیئر، صفائی، خیال اور محبت ہے. اس کو آپ نے رواں رکھنا ہے، رائج رکھنا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہم نے صرف اب مچھلی لے لیجیے. سوری، میں ایک بات سے ایک دم مجھے یاد آ جاتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں یہ مچھلی جو بیسن کی کڑوے تیل میں بنی ابھی بھی پسند کی جاتی ہے، دوسری مچھلی ہم سے نہیں کھائی جاتی. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو، کیونکہ کھانے کی وجہ سے آپ کی انٹلیکٹ جو ہے وہ بڑھاتی ہے، کیونکہ محبت اس میں ہوتی ہے. ہماری انٹلیکٹ آج کل کیا ہے؟ پیٹ تک محدود ہو گئی ہے. اب تو یہاں تک ثقافت کے لحاظ سے ہماری ثقافت میں یہ بھی مشہور تھا کہ رات کو ہیر گائی جاتی تھی، سیف الملوک پڑھی جاتی تھی. میرے نہیں خیال میں سونی ماہیوال، یہ ساری کہانیاں پتہ ہے آپ کے بچوں کو؟ یہ آپ نے اور میں نے سکھانی ہے. اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اگلی دفعہ کوئی ایک کہانی لے کر کیونکہ یہ سب روحانی کہانیاں ہیں، کیونکہ یہ سب جو مجاز ہے نا وہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. سو عشق مجازی جو ہے وہ عشق حقیقی کا ایک روپ اس طرح ہے کہ آپ کو تیار کرتا ہے. الف اللہ چبے دی بوٹی کیا ہے؟ تو میرا یہی ہے کہ یہ المیہ جو ہے ہماری اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا رکھ رکھاؤ. یہاں تک کہ آج کل تو برائڈ گروم دوپہر یا رات کو شادی اپنی پہ سوچے، دولہا صاحب، پنجابی میں لاڑا کہتے ہیں اس کو، کیا پہنتے؟ نیلا سوٹ اور براؤن جوتے. بھئی اگر آپ نے انگریز کو ہی فالو کرے تو پھر ڈارک سوٹ اور کالا جوتا، ٹائی، اور وہ تو وہی آپ پہن لیں. ویسے تو شیروانی کی خوبصورتی اپنی ہے، اور پھر اس کلے کی اور پگ کی اور صحرا بندی کی خوبصورتیاں تو وہ ایسی ہیں جو ہمیں اپنے ثقافت سے، اپنے ملک سے، اپنی زبان سے، اپنے خون سے، اپنی تاریخ سے جوڑے رکھتی ہے. تو اگر وہ بننا ہے تو پھر نہ 3 میں نہ 13 میں، کیونکہ آپ کٹورا ہاتھ میں لے کے جب پانی پئیں گے تو آپ کے بچوں کو کٹورا نظر آئے گا. جس وقت آپ پرانی ایسی باتیں، کہانیاں ان کو بتائیں گے، اور میرا ارادہ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہر دفعہ ایک ویڈیو
ہم بنا لیں ایک ایسی ثقافتی کہانی پر، اور اس کا پہلو روحانی بھی، جو بچوں کے لیے، بچوں سے مراد صرف 3-4 سال کے بچے نہیں، ان کے لیے تو وہ ٹافیاں ٹکیوں کی بجائے اور بسکٹوں کی بجائے مٹھیاں گھر میں بنائیں. ان کو ہم بسکٹس وغیرہ اور کپ کیک دے دیتے، تو کپ کیک کی بجائے آپ گھر پہ ان کے لیے ایسی چیزیں بنائیں جو کہ وہ ان کے پیٹ میں جا کے ان کو کچھ صحت بھی دے، نیوٹریشن بھی دے، غذائی، کیونکہ آپ کو بہت خیال رکھنا ہے نا کہ اس میں کتنی غذائیت ہے. تو اگلی دفعہ ہم ایک ضرور ایسی کہانی کریں گے جو ہم سب کے لیے روحانی طور پر، ثقافتی طور پر، تاریخی طور پر، اور اپنی ذہانت کے لیے، تاکہ لوگ جب ہم سے بات کریں تو ہمیں ان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ اپنی جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ درخت ہے، ثقافت کی جڑیں ہیں، آپ نے نہیں کاٹنی تاکہ درخت آگے آگے سوکھ نہ جائے، اور یہ نہ ہو کہ یہ درخت جو ثقافت کا ہے سوکھ جائے تو یہ نہ پتہ ہو کہ ہم کوئی کیکٹس ہی بن جائیں گے، پھول تو نہیں بنیں گے. خدا حافظ.